السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو انت تک دیکھیں اور جانکاری پوری لے کر جائیں۔ ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس کے نام سے یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ انسان کی جانیں اس شہر کے لیے گئے ہیں، اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جتنی جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی ہسٹری میں کسی شہر کے لیے لڑی گئی ہوں۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ بھی مقدس ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کا ایک لوتا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیموں مذہبوں، یہودی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودیوں کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر میں کی تھی۔ اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی میں سب سے زیادہ پوتر مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹ اینڈ مال کہتے ہیں، اور یہ دیوار گریا گرام سے بھی جانی جاتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا باقی بچا ہوا حصہ ہے، جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ دوستو، وہی عیسائی کا ماننا ہے کہ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے۔ بلکہ یہی نہیں، یہ وہی شہر تھا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائی کا سب سے مین کلیسا بھی یہی موجود ہے۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی تو مسجد الاقصی بھی یہی موجود ہے، جس کو اسلام دھرم میں سب سے زیادہ تیسری پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر کسی کو اہمیت جگہ دیتے ہیں اور اہمیت مانتے ہیں تو یہ وہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے جگہ قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے آخری پیغمبر یعنی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر طے کیا تو یہی وہ سفر تھا جس میں مسجد الاقصی کے اندر سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی بھی یہیں پر موجود تھے، جو شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہے۔ دوستو، یہ وہی کارن تھی کہ ہسٹری میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے ایک سے ایک جنگ مسلمان اور عیسائی کے بیچ ہوتی رہی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی؟ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو سب سے پرانی شہر بناتی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے جنہیں عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اس شہر کو اپنی راجدھانی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر پر تقریباً 33 سال تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن کو سلیمان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمانی عمارت بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے نبیوں کے تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اس کے بعد 579 BC میں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے بابل بختیزار کا نام ایک ظالم بادشاہ نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ یروشلم شہر پر حملہ کرنے والے بختیزر نے نہ کہ اس شہر کے تباہ کیا، بلکہ ہزاروں عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے زیادہ کئی یہودیوں کو غلام بنا کر
اپنے ساتھ بابل لے کر چلا گیا۔ اس تباہی کو مسحور دیوار ہیکل سلیمانی بھی پوری طرح سے تباہ ہو گئی اسی جنگ کے انوسار، اور اس کے اندر رکھا تابوت سکینہ بھی غائب ہو گیا اور اس کا آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت بیتتا گیا۔ کچھ سالوں کے بعد 500 عیسوی کے پورو میں سائرس دا گریٹ ایرانی اور بہت رحم دل بادشاہ نے اس بابل پر حملہ کر دیا، اور سائرس دا گریٹ نے نہ صرف بابل کو فتح کیا، فتح کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہودیوں کو آزاد کر کے ان کو اپنے اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس ہوئے، وہ لوگوں نے مشہور عمارت کو بھی پھر سے بنوا لیا جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا۔ وقت نے اپنے آپ کو پھر سے بدل ڈالا۔ 70 عیسوی میں رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر پھر سے حملہ کیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹن رومن شہنشاہ جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے پوری شہر کو آگ لگا دی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کے اس عمارت کو پھر سے برباد کر دیا۔ جیسے جیسے وقت بیتتا گیا ویسے ویسے رومن شہر میں یہودیوں کا رہنا اور مشکل ہوتا گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومن شہر کی بغاوت کرنے کی کوشش کی، رومن شہر سے بغاوت کے جرم میں پورے شہر پر ہل چلا کر سب کو پھر سے تباہ کر دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کی وجہ سے رومی لوگوں نے وہاں پر کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دیا جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پاک جگہ شہر کئی صدیوں تک ویران رہا۔ آخر کار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کو رومن امپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ شہر مسلمان کے ہاتھ میں رہا، لیکن شروع سے عیسائی فوجی بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس کے بعد مسلمان آپسی لڑائی کی وجہ سے مسلمان کی خلافت کمزور پڑتی گئی، اور 1099 عیسوی میں عیسائی فوج ایک بار پھر سے یروشلم شہر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر عیسائیوں کے ہاتھ میں گئے ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے، تبھی ایک نیا نام ابھر کر سامنے آیا، صلاح الدین ایوبی۔ وہ صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے قسم کھا رکھی تھی کہ ہر حال میں عیسائی سے پھر سے حاصل کر کے رہے گا۔ آخر کار 1187 عیسوی میں 100 سال سے پہلے ہی یہ شہر پھر سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس شہر کے لیے عیسائی اور مسلمانوں کے بیچ کئی ساری لڑائیاں ہوئی، مگر لاکھ کوشش کے بعد بھی 1517 میں اس شہر کو سب سے طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ نے فتح کر کے 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ نے پورے شہر کو بدل دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے الگ الگ ریاستیں بنانی شروع کر دی تھیں۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید ثانی، ان کی سوچ بہت تیز ہوا کرتی تھی، وہ اچھے سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ 1917 میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بہت وقت تک یہ علاقہ برٹش کے انڈر میں رہا۔ یہی وہ دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ سب سے پہلے 1947 یونائٹڈ نیشن میں وہ منظوری دے دی جس میں آدھا یہودیوں کو دینا تھا اور آدھا مسلمانوں کو، جس کے بعد 1948 میں وہ اعلان کر دیا گیا ایک نیا دیش جس کا نام تھا اسرائیل۔ اس کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ یروشلم کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ دوستو، آپ کو تو پتہ ہی ہے فی الحال کا ماحول کیا چل رہا ہے۔ یہ ہسٹری تھی مسجد الاقصی کی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا مت بھولیں۔